بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آئیے آج آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پیارے پیارے واقعات سناتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمارے کام آئیں گے۔ دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے مکہ میں آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا، لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری ایمانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد کوئی آدمی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین سا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی پھر یہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھیجا۔ آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصری شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب؟ یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا، وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو امی، ہاشمی، عربی، مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصری کے بازار تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزا کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ تھے، ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے آگے چل رہے تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صالحہ سال سے حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھا کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچنے کے لیے آپ پر سایہ کیے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور وہ اس طرح اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت ڈبل منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کہ اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔
جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا، دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنی تھی۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، ان سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بارے بہت سی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایت مختلف ہیں۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں انہوں نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کی۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ سنیے کہ مدینہ منورہ کے یہود میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہود نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا۔ ان میں ایک صفت آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہو گیا، دوسری صفت آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود آپ کی تحمل اور بردباری میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ سناؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ دونوں صفات بڑے شاندار طریقے سے نظر آئیں، ذرا غور کریں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس کو غصہ دلایا جائے، اس کے خاندان کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تحمل کا ثبوت دے؟ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کی جائے مگر اس کے حوصلے اور حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ زید بن ثانہ مشہور یہودی عالم تھا۔ وہ تورات کا عالم تھا اور حق کا متلاشی تھا۔ اس نے تورات میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھیں۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی روشنی میں جانچا تو اسے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ مگر پہلے دی گئی
دو صفات ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق اب تک نہ کر سکا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ان دو صفات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، مکارم اخلاق میں سب سے اہم چیز انسان کا حلم اور اس کا حوصلہ مند ہونا ہے اور غصہ پر قابو پانا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ زید بن ثانہ حق کی تلاش میں تھے۔ وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ آئیے اس سے اگلی بات ہم زید ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، میرا تعلق قبیلہ فلاں سے ہے اور بستی سے ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح و شام بڑی وافر مقدار میں رزق آتا رہے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی کا دور ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ لوگ بھوک اور بدحالی کے باعث مرتد نہ ہو جائیں۔ آپ اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھجوا دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع کیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ ناظرین کرام، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا۔ شاید اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی سے بات واضح ہو گئی۔ زید بن ثانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیں، مگر ان کی قیمت ابھی مجھ سے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں متعین مدت کے بعد کھجور کی متعین مقدار ادا کر دوں گا، مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو۔ ہم آپ کو جہاں سے ممکن ہوا کھجوریں مہیا کر دیں گے۔ زید بن ثانہ کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ زید کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے 80 دینار دیے۔ آپ نے یہ سارا مال اس عربی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جلدی ان کے پاس پہنچو اور اس اموال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے، مگر میں نے آپ کے تحمل اور بردباری کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف تھے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا اور میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، اے محمد، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول اور ناجائز تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، پھر اندازہ ایسا برا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا۔ یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس سن رہے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی سن کر وہ خاموش نہ رہ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا چکا ہوتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ ادھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجیے۔ آپ زید بن ثانہ کی یہ نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی مشتعل نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوشی سلوبی سے ادا کروں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اس بلند اور روح کی اس پاکیزگی کے سامنے مبہوت ہو کر کھڑا ہو گیا اور گفتگو سنتا رہا۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا؟ اے عمر، اسے ساتھ لے جا کر اس کا حق ادا کرو اور اسے 20 سا یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دھمکایا۔ زید بن ثانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو
پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبسم کناں ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پر سبقت لے گیا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دیں۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لیں تو حضرت عمر فاروق سے کہا یہ میرا حق مجھے مل گیا۔ اس بات کی سمجھ تو آئی، مگر یہ 20 سا زیادہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ زید کہتا میں نے حضرت عمر سے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تم خود ہی اپنا تعارف کرا دو۔ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ ناظرین کرام، لگتا یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا نام تو سن رکھا تھا مگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی ہے، ان کے ساتھ جس طرح بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثانہ نے کہا عمر تم بالکل ٹھیک درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ اللہ کی قسم خطاب کے بیٹے، میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تو نبوت کی تمام علامتیں دیکھ لی تھیں، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی 2 صفتیں تھیں؟ یہودی عالم کہنے لگا پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل ان کے غصے پر غالب آئے گا، اور دوسری یہ کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ بدتمیزی اور زیادہ بڑھتی جائے گی ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج میں نے ان دونوں صفات کا بہت خوب مشاہدہ کر لیا۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آخری زبان بہت اچھی تھیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں مسجد نبی میں آیا اور سب کے سامنے باشگاف الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ناظرین کرام، کیا دنیا کی کسی لغت میں الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی عالیہ کی حقیقی تعریف بیان کرتے ہیں، قاصر ہیں، تو پھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدسہ کے الفاظ کا سہارا لیں۔ ارشاد ربانی ہے زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ہم رکاب رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے، مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہو گئے تھے۔ اللہ کی ان پر بے پناہ رحمت نازل ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔